الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ اور چوتھا ہے روزہ، 5واں ہے حج. اس کو بنیادی ارکان اسلام کہتے ہیں. اس وقت روزے کا مہینہ سامنے آ رہا ہے. میں صبح ہی 4 بجے پہنچا ہوں کینیڈا سے. بہت لمبا سفر، تھکا دینے والا سفر، 14 گھنٹے تو ہوا میں اڑتے رہو. پہلی دفعہ میں 1993 میں گیا، پھر 1998 میں، پھر 2000، اب 17 سال کے بعد. اس تبلیغ کے کام کے اثرات آپ باہر نکلیں گے آپ کو پتہ چلے گا. یہاں تو آپ ادھر سے سنتے ہو ادھر سے نکال دیتے ہو، کیڑی گل ہے. لیکن اس تبلیغ نے جو ہدایت کے نظام قائم اللہ نے کیے ہیں، اللہ نے تبلیغ کو ذریعہ بنایا ہے حیران کر دینے کہ مسجدیں بھر رہی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں. میرا پہلا بیان تھا، ایک بہت بڑا ہال تھا، 10,000 کا مجمع تھا. 2 لاکھ مسلمانوں میں 10,000 کا مجمع، یہ 70 لاکھ کی آبادی کا شہر بنا ہوا ہے. تو اس میں سے 10,000 تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 2 لاکھ میں 10,000 آدمی، مرد عورت، اور وہ اتنے ٹائٹ ماحول میں ہیں وہ لوگ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے اپنی کاروبار زندگی میں. لیکن بھائیو، جیسے بارش کا قطرہ نہیں ہوتا، ایک ایک قطرہ گرتے 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 پتھر پہ نشان ڈال دیتا ہے. اس خوبصورت تبلیغ کے کام نے پوری دنیا میں انقلاب کی شکلیں اللہ کی برکت سے قائم کی ہیں، اور ہر طبقے کے انسانوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. آپ سے تو میں ابھی، آپ تو کالونی کے لوگ بیٹھے ہو، باہر کے کوئی نہیں ہو. نہ کبھی 4 مہینے کی کہتا ہوں، نہ 6 کی کہتا ہوں، صرف 3 دن کہتا ہوں. باقاعدگی سے لگایا کرو 3 دن. جمعرات کو مرکز جایا کریں. اب یقین مانیں زندگی بدل جائے گی. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کبھی تمہیں یاد آئے گا جب آنکھ بند ہوگی تو کاش کر ہی لیا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا.
تو رمضان کے آج یا کل ابتدا ہے، تو میں شدید تھکاوٹ کے باوجود میں 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ یہ تعبیر کسی عمل کے لیے میرے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ کون آ رہا، تم کس کے سامنے جا رہے؟ تو سارے صحابہ عجیب سی کیفیت ہو گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ اعدو حضر، کوئی دشمن آ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تھا۔ حالانکہ نماز رمضان روزے سے افضل ہے، اس کو ایسے بیان نہیں کیا، روزے کو ایسے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، وہ آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، سب کو نا اپنی طرف کھینچ لیا۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اس طرح میرے نبی نے اس مہینے کو پیش کیا۔ پہلی امتوں بھی رمضان آیا، ہم پر بھی آیا۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پہ روزے فرض تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ پیچھے بھی بات آ رہی، ایک فرق رکھ دیا۔ پہلی امتوں کا روزہ افطاری سے افطاری 24 گھنٹے، روزے کا ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کی آنکھ لگ گئی، 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا روزہ بھی ایسے شروع ہوا، افطاری سے افطاری۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ چراتے تھے، شام کو گھر لوٹے تو بیوی سے پوچھا کچھ افطاری کا کھانے کا سامان ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، تم تھکے ہارے ہو، میں کچھ کر کے لاتی ہوں کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ لینے گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، لیٹ گئے تھے، آنکھ لگی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا۔ جب وہ گھر میں آئی دیکھا سوئے ہوئے تو کہا ویل اللہ کا یا ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کا کیا ہوا؟ کہ دوسرا روزہ، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پہلے تو کو 13.5 پروٹھے کھا کے تو روزہ نہ رکھ دینا، 2-4 ستو دے پھا کے لیتے روزہ رکھ لیا۔ ادھر تو اتنا کھاتے ہیں کہ افطاری تک بھوک نہیں لگتی، پھر افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کے کھائے سے بدہضمی ہو جاتی۔ ہر آدمی کا وزن رمضان شریف میں 3-4-5 کلو بڑھ جاتا ہے، تو بھائی پھر دن سموسے ہیں جی تو بدن کی تو وہ زہر کی نماز میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ بھائی وہ ایسے ہوا، روزہ برداشت نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کو اس کا دکھ ہوا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو میرے اللہ نے وہاں قرآن اتارا کہ ٹھیک ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل۔
تو میرے بندو اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے روزے کو صبح کے طلوع ہونے تک، صبح صادق جسے کہتے ہیں، سحری کا ٹائم جسے کہتے ہیں، اس وقت تک تم اپنا کھانا پینا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنے محبوب کی طفیل نرمی کو معاملہ فرمایا۔ ایک اور بڑا مزدار واقعہ ہوا جس سے یہ اللہ پاک نے نظام بدلا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کا کفارہ دے۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب بندہ، میں کتوں غلام لواں؟ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا جی میں آپ بڑا مسکین ہے، میں کہ روٹی کماواں؟ آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ جس میں کوئی ناغا نہ ہو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے 60 روزے میں کی کرنا؟ تو میرے نبی بہت ہنسے کہ اچھا بھائی تو بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی آئے کھجور کا ٹوکرا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے مدینے کے فقراء کے لیے، آپ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ ٹوکرا لے جا اور مدینے کے 60 گھروں پہ تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو، تو اسے مینوں ہی دیو۔ تو میرے نبی اتنا مسکرائے کہ یہ داڑیں نظر آنے لگی۔ فضحک حتی بدت نواجذہ۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو تیرے لیے ہے کہ تیری سزا، تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال، اور آئندہ یہ کسی کے لیے نہیں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوئے تو میرے رب نے کرم فرما کر ہمارے روزے کو یوں بنا دیا کہ ساری رات آپ کے لیے کھانا پینا بیوی سب حلال ہے، اور پھر صبح صادق ہوئی تو آپ روزہ۔ اور میرے نبی نے سحری کھانے کی ترغیب دی۔ تو قربان جائیں یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل ہم پہ کیا 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 کرتے رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ کھانا ہماری ضرورت ہے اس وقت، اور میرے نبی ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتصحرین، کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنی بھوک کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتیں ہیں۔ سبحان، اس لیے آپ بالکل سحری کے آخری ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ آپ کی سحری کیا ہوتی تھی؟ 2-3 کھجوریں، 1 گلاس پانی، بس یہ آپ کی سحری ہوتی تھی۔ اور سورج چھپتے ہی روزہ افطار فرماتے تھے۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا، وہ سورج کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ اوپر والا غائب ہوتا وہ اعلان کرتا، آواز دیتا اب فوراً، یعنی اپنی امت کے فاقے کے ٹائم کو کم سے کم کیا۔ ادھر سے سحری کو آخر میں لے گئے، افطاری کو بالکل ساتھ لے کر آئے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی، تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی ساتھ کٹھے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا بند فرما دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے باہر۔ تھوڑی دیر اذان دینے سے پہلے ان کو خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں۔ واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہوگی۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، خوشی ہو
اور فرمایا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی پڑ جاتی، اللہ نے تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے صبح پہلے نکال۔ یہ بلال ہے، کون ہے؟ یہ بلال ہے، بلال بن رباح۔ میرے نبی نے فرمایا میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب بلال میدان محشر میں پہنچے گا تو یہ سرخ اونٹنی کا میں چلوں گا براق پہ، لوگ چلیں گے پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جو اذان مدینے میں گونجتی رہی 10 سال، ہم تو نہ سن سکے نہ بعد میں آنے والے، بلکہ خود صحابہ نہ سن سکے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا تھا، بند کر اذان نہیں دیتے تھے۔ 6 مہینے جہاد میں گزر گئے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اپنے اونٹنی کو دوڑایا، سارا راستہ نہ سوئے نہ رکے، صرف نماز پیشاب کے لیے رکے، اور 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینے میں داخل ہوتے ہی چلانا شروع کیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ اور جا کے قبر پہ گر گئے اور کہا میں تو آ گیا ہوں، اب آپ کہاں ہیں؟ تو مدینے سے گئے ہوئے مدت ہو گئی تھی، پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت داخل ہوا، تو سارے مدینے والوں کا شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے، لیکن بلال نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے اذان نہیں دینی اللہ کے نبی کے بعد۔ تو مدینے والے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں، میرے نبی کے 2 پھول، میرے نبی کے محبوب نواسے، آپ نے کہا میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو لوگ ان کے پاس گئے کہ آپ بات کریں، آپ کی نہیں ٹالیں گے۔ تو یہ دونوں بچے، کیا منظر ہوگا وہ، تشریف لائے اور کہا چچا ہماری ایک درخواست ہے، آپ کہو بیٹا، کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے اذان تو دے دو۔ کیا کیا میرے نبی نے لاڈ سے پالا اپنے بچوں کو، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، امت نے بھی کیا حال کیا، اللہ۔ تو وہ رو پڑے، بلال رو پڑے، کہنے لگے میرے بچوں تمہاری خاطر میں قسم توڑ دوں گا، اور کوئی کہتا میں کبھی نہ کرتا۔ تو جب وہ چڑھنے لگے اس چھت پر، ایک گھر تھا، انصاری عورت تھا، تو سب کی آنکھیں ایسے پھٹ کے ان کو دیکھ رہی تھی، ایسے ٹکٹکی لگی ہوئی تھی، سانس بند ہو رہے تھے، جن کانوں میں اب انگلیاں دے کر کہا اللہ اکبر، تو ساری مسجد میں چیخو پکار مچی۔ مدینے کی عورتیں روتی ہوئی بے قرار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں، اوپر چادر لینا بھی سروں پہ یاد نہ رہا، اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سارے مدینے میں ماتم ہو گیا بلال کی اذان پر۔ یہ بلال ہے۔ آپ نے کہا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم اٹھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ظاہر فرما دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے اللہ سحری کو روک کے رکھتے، سحری ہونی نہیں تھی۔ میرے نبی پر 9 رمضان آئے، 9، 10ویں سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، 9واں رمضان گزارا، اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 5.5 مہینے آپ قید حیات میں رہے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ 9 رمضان سارے شدید گرمی کے رمضان تھے، سردی کا رمضان میرے نبی نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ ستمبر 622 عیسوی کو پہنچے۔ کوئی مختلف اقوال ہیں تاریخوں کے لحاظ سے، تو ستمبر کا اینڈ تھا جب آپ تشریف فرما ہوئے مدینہ میں، اور وہ سال چھوڑ کر اس سے اگلے سال 2 ہجری 2 شعبان پیر کے دن روزے کی فرضیت ہے، تو آپ کے سارے روزے گرمی کی تھے۔ اس امت کو اللہ نے ایک نماز دے دی، سحری افطاری کی آسانی کر دی، کچھ خصوصیات اور دی اپنے نبی کی توفیل۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی امتوں کے رمضان میں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری خصوصیت، سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں ایک دم نمازی بڑھ جاتے ہیں، وہ زمین سے اگتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، یہیں گھروں سے دکانوں سے اٹھ کر آتے ہیں، کہ وہ شیطان نے جو ان کو باندھا ہوتا ہے وہ رسی چھوٹتی ہے تو ایک دم ایمان، چونکہ کمزور ایمان ہے تو رسی توڑوا نہیں سکتا، جو رسی کھلتی ہے تو پھر دوڑے دوڑے وہ مسجدوں میں آتے ہیں۔ پھر جو تعداد گھٹتی ہے اس میں شیطان کا دخل نہیں، اس میں نفس کا دخل ہے، کہ وہ عادی ہو چکا ہے مسجد سے دوری کا، تو آہستہ آہستہ پھر وہ چکر چل جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اور ساری مخلوق کو روزے رکھنے والوں کے لیے دعا میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اپنے زمین کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب امت روزہ رکھتی ہے تو اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، اس رحمت کا فائدہ ساری مخلوق کو ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو اور بلوں کی چیونٹیوں کو، تو سب ان کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ خالی معدہ ہونے سے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اور روزانہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے بڑے تھک رہے ہیں، یہ آئیں گے مر کے میرے پاس، میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گی۔ اور جنت کو روزانہ اللہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، میک اپ ہوتا ہے، سارا سال ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جنت کا خاص میک اپ ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، لیکن رمضان میں جنت کو خاص طور پہ سجایا جاتا ہے، خاص طور پہ سجایا جاتا ہے۔ اور سارے مہینے کے روزے اور تراویح کے پیچھے میرے رب کا رات کو اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک مشقت ہمیں دے دی تراویح کی نماز، یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی، چونکہ ان کی امتوں میں حافظ کتاب کوئی نہیں تھا، ہم حافظ کتاب ہوتے ہیں، اس کتاب کی حفاظت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی، چوتھے دن نہیں پڑھی۔ چوتھے دن ساری مسجد بھری تھی، صحابہ انتظار میں تھے، آپ نہیں آئے، دیر سے آئے سحری کے ٹائم، اور آپ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، امت کو مشقت سے بچانے کی۔ صدیقی دور میں صحابہ منفرد قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت آئی تو آپ نے سب کو 20 تراویح پہ جمع فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری بنایا، امام تراویح بنایا۔ اس سے پہلے ٹکڑیوں میں پڑھتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا فرمایا، اور تمام مختلف جماعتیں کرانے والوں کو آپ نے ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ عورتوں کے لیے الگ حافظ مقرر فرمایا، عبداللہ بن صائب تھے یا عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ان میں سے کوئی ایک تھے جن کو عورتوں کی تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا، اور ابی بن کعب کو مردوں کی تراویح پڑھنے کے لیے مقرر فرمایا۔ چونکہ اس نماز میں آدمی تھکا ہوتا ہے اور افطاری اور تھکا دیتی ہے، اگر آپ مختصر افطاری کریں تو تراویح پڑھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جیسے ہمارے دسترخوان بیچتے ہیں 500 شیاں پیٹے چومن ہوں تو عشاء نہیں پڑھی جاتی، تراویح کہیں پڑھنی، وہ سارے ڈٹھے پے ہوندے ہوں تو اٹھیا نہیں جانا تے نمازاں کتوں پڑھی، روح افزا بھی پینا ہے، سیون اپ بھی پینی ہے، مچھی بھی کھاونی ہے، ککڑ بھی کھاونا ہے، سموسا بھی کھاونا ہے، اتو کوئی مسالہ بھی کھاونا ہے، چاٹ بھی کھاونی ہے، کوئی اتو امبا جامن گے وہ بھی ٹھوکنے، تو وہ تراویح کیا پڑھے گا؟ تو کل تک اٹھیا منجی تو نہیں اٹھیا جاونا۔ تو میرے نبی والی افطاری کرو، 2-3 کھجوریں لو، ایک گلاس پانی لو یا 2 لے لو، ٹھنڈا نہ لو، درمیانہ لو، تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو لیٹنا ہے لیٹو۔ تو اللہ نے اس نماز کی قیمت کو بڑھا دیا، اس نماز کی قیمت کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان، 40 سجدے 60,000 ہوگی نیکی۔ ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے جن سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہر سجدے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی میں مشکل سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ واپسی کیا ہے؟ ایک گھر بنانے میں یہاں 1.5 سال 2 سال لگ جاتا ہے۔ ایک سجدے پر ایک سرخ یاقوت کا گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگ کے مکمل ہو کے پروان ہو کے پھلدار بن جاتا ہے، اس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ایک سجدے کی قیمت ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے دن کے روزے اور رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ انطلقوا مغفورا لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے سب اللہ تعالیٰ نے بخش دیے۔ یہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ دولت نصیب فرمائی، جو پہلے امتوں کو یہ دولت نصیب نہیں تھی۔ ان کا روزہ بھی مشکل تھا اور ان کا اجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جنت مزین کی جا رہی ہو اور مخلوق دعا کر رہی ہو اور شیطان قید ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، تو تیار ہو جا، میرے بندے آ رہے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے یہ دولت رکھی گئی، اور اللہ کو ہماری بھوک پیاس نہیں چاہیے، یہ ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے، ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو عجیب طرح اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ نماز کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تبلیغ کا بدلہ جنت، تہجد کا بدلہ جنت، صلہ رحمی کا بدلہ جنت، سخاوت کا بدلہ جنت، معاف کرنے کا بدلہ جنت، تواضع کا بدلہ جنت، جھک جانے کا بدلہ جنت، محبت کا بدلہ جنت، ایثار کا بدلہ جنت، قربانی کا بدلہ جنت، قرآن کی تلاوت کا بدلہ جنت، تنہائی میں ذکر کا بدلہ جنت، سارے اعمال کا بدلہ جنت۔ اور روزہ، اللہ نے کہا روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، تمہیں اللہ ملے گا۔ جب اللہ ملے گا تو سب کچھ ملے گا۔ ہارون کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی سی تھی،
ہارون کی 3000 باندیاں تھیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی. وہ خالصہ کو ذرا ترجیح پروٹوکول دیتا تھا. تو باقی حیران ہوتے تھے کہ یہ ایویں بیٹھی جائی نو کیویں اڈا سر تے چاڑی ودا. تو ایک دن دربار تھا تو ہارون نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی. تو لوگ بھاگے دوڑے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اے میری اے میری اے میری اے میری. وہ خالصہ کھڑی رہی. تو ہارون نے کہا تو نے کوئی نہیں پسند کیا؟ کہنے لگی مجھے ضمانت چاہیے، جسے پسند کروں وہ پھر میرا ہی ہو. ہاں ہاں ہم نے اعلان کر دیا ہے. تو اس نے جا کے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا تو لب گیا تھا ہر شے لب گئے تھے، کملے آن کوئی ایدے بجے کوئی ایدے بجے، جن تو لب ہے ہر شے لب گئی. تو میں اللہ پہ قربان جاؤں گا تو تم روزہ رکھو، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا. اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملوں گا تجھے سب ملے گا. میں نہ ملا کچھ نہ ملا، کچھ نہ. اللہ کو پا کے اللہ کی قسم کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے اللہ کی قسم کچھ نہیں پایا. ساری دھرتی سونے چاندی کی بن جائے اور تمہارے سامنے غلام ہو کر قدموں میں آ پڑے اور اللہ تم سے دور ہو گیا تو کچھ نہیں پایا. اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، عافیت سے اپنا ساتھ نصیب فرمائے. مثال کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا. اور اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم کوئی گھاٹے کا سودا. میرے نبی کے نواسے نے اپنا سب کچھ کھو دیا، جان، مال، اولاد، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. کبھی کسی نے یزید کو شاباش دی، شمر کو شاباش دی. سب کچھ کھویا پر اللہ کو پایا. آج تک انہی کے سر پہ عزت کا تاج ہے. ان کو شہید کرنے والوں نے دنیا کا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھویا. آج تک زمین آسمان کی لعنت ان کی قبروں پر بھی برس رہی. روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. بھائیو، ایک روزے کا اہتمام فرمائیں، ایک تراویح کا اہتمام فرمائیں. اب 2 رکعت بھی پڑھ کے چلے جائیں اس کی قیمت ہے، لیکن یہ 1 مہینہ اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لیں، اپنی مشقت کو تھوڑا کر لیں، اپنے ملازموں کا کام بھی تھوڑا کر لیں، اپنے کاروبار کو ذرا سمیٹ لیں، اپنی دکانوں کے اوقات کو ذرا سمیٹ لیں. بھئی یہ مہینہ تو ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے. اپنے نوکروں کو، مزدوروں کو بھی سہولت دو، اپنے آپ کو بھی سہولت دیں، اور اس میں اپنے اللہ کو منا لیں. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں کہ اس سے خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر اللہ نے ایک اور فضیلت رکھی رمضان کی، جو رمضان میں مرتا ہے اس کا حساب کوئی نہیں، اس کا حساب. چل بھائی چھٹی کر. ایک آدمی کہنے لگا تو کیا رمضان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جیسا کریم شہنشاہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ معاف کر کے آخیا چل ہوں دوبارہ آج. جب وہ ایک دفعہ اس نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ وہ اس کا کھاتا نہیں کھولے گا کہ چل آ بھائی ہوں رمضان گزر گیا چل کن نپ لے. وہ جس کو رمضان میں موت دے رہا ہے وہ کوئی اس کی نیکی اس نے پسند کی ہے. اور نور جہاں مرحوم جب 27 رمضان کو اس کی موت آئی، میرا رب کہتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں. میں اس کی صفائی نہیں پیش کرتا ہوں کہ وہ اس نے اچھی زندگی اچھی زندگی نہیں گزاری، لیکن میں اللہ کی رحمت کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہم
اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتے ہیں، باقی سارے جہنم میں صرف میں ہی جنت جاونا اور کیا نہیں جاونا. لوگ کہنے کہ لو جی وہ نور جہاں رمضان میں مر گئی، 27 رمضان کو مر گئی. میں کہوں اللہ تے مقدمہ کر دے بھئی یہ تو کی. ارے بے وقوفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں. شہنشاہ ہے اللہ کی قسم، اس کا معاف کرنا بھی حق ہے، اس کا پکڑنا بھی حق ہے، اس کا دینا بھی حق ہے، اس کا لینا بھی حق ہے، اس کا مارنا بھی حق ہے، اس کا جلانا بھی حق ہے، اس کا اٹھانا بھی حق ہے، اس کا گرانا بھی حق ہے، اس کی عزت دینا بھی حق ہے، ذلیل کرنا بھی حق ہے، بیمار کرنا بھی حق ہے، صحت دینا بھی حق ہے، فتح دینا بھی حق ہے، شکست دینا بھی حق ہے، بلند کرنا بھی حق ہے اور پست کرنا بھی حق ہے. اس کا نام بھی حق ہے، اس کی شریعت حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی وحی حق ہے، اس کا محبوب حق ہے. اس کے سوا حق ہے کہاں؟ جس کو جائے نور جہاں کا جرم تو تھوڑا تھا، گاتی رہی. وہ جو 100 آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. بخاری شریف کی روایت، 100 آدمیوں کا قاتل کر جاؤ معاف کیا. تو ایک رمضان کی اللہ نے دولت یہ رکھی ہے کہ اس میں مرنے والے کی اللہ تعالیٰ قبر کا حساب کو نہیں تو اگلے حساب ہی اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ. تو بھائیو، رمضان کی تیاری میں ہے چند چیزیں جو رمضان کی رحمت کو روک لیتی ہیں. ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی. ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی. ایک رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے یہ رمضان کی رحمتوں کو روک دے گی. ایک دل میں نفرت پالنا کسی کی یہ رمضان کی رحمت کو روک دے گی. اتنا روکے گی کہ لیلۃ القدر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں، لیکن اعلان کرتے ہیں شراب پینے والا معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے. ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کرے. رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے صلح نہ کرے. دل میں نفرت رکھنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی نفرت کو صاف کرے، دل کو صاف نہ کرے. یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن شاید آج تراویح ہو یا کل ہو تو ضروری سمجھ کے بھائیو آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی ہوش و سلامتی دے، میں بھی ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے بات کیا کرتا ہوں. تو جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، بھائی معاف کری میں حج سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ ضروری ہے رمضان. جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں، جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں. لوگ حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگتے ہیں. ارے میرے بھائیو، رمضان آنے سے پہلے اگر میں اور آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے صلح کر لیں. خاص طور پر قریبی رشتہ ہے صلح کر لیں. خاص طور پہ والدین، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، صلح کر لیں. میرے رب کی بارگاہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں تمہیں نفل نماز، روزہ، حج سے بڑا عمل بتاؤں. نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی حج. الا انبئکم بافضل من الصلاۃ والصیام والحج. میں تمہیں نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی حج سے بڑا عمل بتاؤں. کہا جی بتائیے یا رسول اللہ. کہا آپس میں صلح صفائی سے رہنا، آپس میں پیار محبت سے رہنا، لڑے ہوں میں صلح کرانا. یہ اللہ کو نفلی. کتنے لوگ ہیں مصلی نہیں چھوڑتے لیکن سلام کر کے راضی نہیں. گرمی کے روزے، جمعرات کے پیر کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے لیکن رشتہ داروں سے لڑائیاں پالی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، میرے اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے. اچھے انسان میں بندگی کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس سے بڑا عمل ہے لوگوں سے پیار محبت سے رہے. فرائض کی تو بات الگ ہے. فرائض تو فرائض ہیں، اس کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. نماز نہیں پڑھتا اور سب سے حسن سلوک کر رہا ہے تو
یہ بھی کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. تو ایک اعتدال کی بیلنس لائف اللہ نے ہمیں بتائی ہے. بھائی اور رمضان کی آمد ہے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کو راضی کر لیں. اگر زندہ ہیں ناراض چلے گئے تو ان پر پڑھ کے اتنا کرو کہ ان کی خوشیاں تمہیں ان کی روحوں سے ملنا شروع ہو جائیں. اور لڑائی ہے تو صلح فرما. میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا. فرض نماز کا میں نماز توڑ دیتا. میرے بھائیو والدین کی آہ تباہ کر دیتی اور والدین کی دعا نسلوں تک کو آباد کر دیتی. ہمارا ماحول نافرمانی کو ہو چکا ہے. کچھ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے, کچھ اولاد کی طرف سے زیادتی. ماں باپ سے کہتا ہوں کہ بچوں کی زندگی میں اتنا دخل نہ دو کہ وہ باقی ہو جائے. اولاد سے کہتا ہوں اتنے رد عمل کا شکار نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ماں باپ کے نافرمان شمار کیے جائیں. امام بخاری نے ایک واقعہ لکھا ہے ادب المفرد اپنی کتاب میں کہ ایک صاحب گاؤں میں تھے تو انہوں نے دیکھا قبر پھٹی, ایک اندر سے ایک شخص نکلا, اس کا سر گدھے کی طرح تھا. اس نے 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالی, قبر پھٹی, پھر اندر چلا گیا. اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ ہماری بستی کا آدمی تھا, شراب پیتا تھا, تو اس کی ماں اسے روکتی تو کہتا کیا گدھے کی طرح تو ہینگتی رہتی ہے, کیا گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے. تو جب بھی اس کی ماں اس کو روکتی تو اس کو کہتا کہ تو گدھے کی طرح میرے سامنے ہینگتی رہتی ہے. جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے, باہر نکلتا ہے, چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے اور وہ 3 دفعہ یہ چیخ مارتا اور پھر قبر میں چلا جاتا. بھائیو میرے اللہ کو رشتوں کی قدر ہے, رشتوں کی قدر ہے, رشتوں کی قدر ہے. اللہ کے واسطے ان کو نبھاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑو نہیں. مر جانے والے کی کیا لڑا, اس میں نے ہماری لڑائیاں کا اس میں نے اے آکھا, اس میں نے اے آکھا, اس میں نے شادی تو ہی نہیں سدیا, میں رشتہ مانگیا میں نے رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ بھی کوئی لڑائی. میری بیٹی پر مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں انکار کر سکوں, جی نہیں معذرت چاہتا. اور تمہارا اتنا حق ہے کہ نہ کوئی انکار کرے تو تم بائیکاٹ کر دو. بھائیو یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سی انسانیت. تو اپنے رشتوں کی قدر کرو بھائیو. میرے نبی نے فرمایا جب اویس جنت میں جانے لگے گا نا تو اللہ اس کو روک لیں گے. باقیوں کو کہیں گے چلے جاؤ, اویس کو کہیں گے تو رک جاؤ. تو اویس وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پیچھے دیکھ. وہ پیچھے دیکھے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے دوزخ والے, جہنم والے, مجرم. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں. ماں, جہاد, روزہ, نماز, حج, تبلیغ, زکوٰۃ, ذکر, تصوف, بخاری شریف کا درس, مسلم شریف کا درس, قرآن شریف کا درس, امامت, کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, بڑے بڑے. لیکن میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تیری ماں کی خدمت کا صلہ. یہ جہنمی کھڑے ہیں, جس کی طرف تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دو. بھائیو ماں باپ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ, بہت خوش ملے گا. ولا تقل لهما اف. یہ رمضان کی تیاری بھی ہے اور یہ پوری زندگی کا خوبصورت سبق بھی ہے. میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہو, بھائیو اپنا سینہ کھلا رکھو. اللہ نے پورے قرآن میں مردوں کو کہا, عورتوں کو نہیں کہا خامن سے اچھا سلوک کرو. اس کی احادیث ہیں. مردوں سے ڈائریکٹ قرآن میں کہا عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اگر تمہیں اچھی نہ بھی لگیں
تو بھی سلوک کرو، اللہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے، سب سے عظیم رشتہ خامند اور بیوی ہے، سب سے بنیادی پہلا اور آخری رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اللہ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتلایا، خامند اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی بتلایا۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا اور اس میں محبت اور ہمدردی کو رکھ دیا۔ تو اگر گھر کی کوئی لڑائیاں ہیں، بے رمضان آ رہا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، روزے رکھیں، بھوک پیاس برداشت کریں اور آخر میں بخشش بھی نہ ہو تو یہ کیا ہوا؟ کسی رشتہ دار سے لڑے ہوئے ہیں یا وہ آپ سے لڑا ہوا ہے، تم جا کے اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرے نہ کرے تو آپ کا معاملہ صاف ہو گیا، کیونکہ آج کل لوگ معاف کرنے میں بھی بڑے بخیل ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں پسند ہے نا میں تمہیں معاف کروں؟ جی یا اللہ۔ تو اللہ کہتا فاعفوا واصفحوا، پھر تم بھی میرے بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ میرے نبی سے بڑی معافی کون دے سکتا ہے؟ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ کے قریش کو ایک بول میں کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ تو بھائیو، رمضان بخشش کا مہینہ ہے اللہ کی، یہاں رمضان کی سب سے بڑی نفلی عبادت قرآن کی تلاوت، رمضان کی سب سے بڑی نفلی عبادت قرآن، چونکہ رمضان میں ہی ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، چھوٹی کتابیں، یکم رمضان، اور 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، اور 6 یا 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، 12 یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، اور 21 رمضان کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان اللہ نے قرآن کا تحفہ پیش کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو قرآن اترا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے اتارا اور پہلے آسمان پہ پورے کا پورا اتار دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس امت کو لیلۃ القدر ملی، کیسے ملی؟ آپ نے کہا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صحابہ کہنے لگے ہماری تو عمر اتنی نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا چلو میرے نبی آپ کی تو فعل آپ کی امت کو ایک رات دیتا ہوں 80 سال سے زیادہ۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 5 راتوں میں ایک ہے، صرف 27 نہیں، ہمارے پورے پاکستان میں 27ویں کو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کبھی 21 ہوگی، کبھی 23 ہوگی، کبھی 25 ہوگی، کبھی 27 ہوگی، کبھی 29 ہوگی، ان 5 راتوں میں گھومتی رہے گی۔ اب تو راتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں، 5 راتیں جو بھائی بہن جاگ لے گا اس کو یقیناً شب قدر مل جائے گی۔ کچھ بھی نہ کرے، مصلی پہ بیٹھا تسبیح پڑھتا رہے، دعا مانگتا رہے، تو اس کو 80 برس سے زیادہ کی بندگی اللہ تعالیٰ پلیٹ میں تحفہ کے طور پہ پیش فرماتا۔ تو بھائیو، رمضان کی بندگی ہے تلاوت کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا۔ رمضان کی آمد سے پہلے تیاری ہوتی ہے نا، دکانوں والے آپ بھائی چیزیں لے لو، سودا لے لو، سامان لے لو، اور ہلچل مچی ہوتی ہے۔ رمضان کی آمد ہے، معافی مانگ لو، شراب چھوڑ دو، ماں باپ کو راضی کر لو، بیوی سے رشتہ داروں سے صلح کر لو، جس کے دل میں نفرت ہے وہ نفرت ختم کر دو، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے فراڈ کیا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کے اپنا معاملہ سیدھا کرو کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، رمضان روزہ غلط افطار ہو گیا، چونکہ ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، لو جی 6 بجتے تھے
35 منٹ افطاری ہو گئی. اب چاہے بارش ہے چاہے بادل ہیں چاہے صاف ہے. اس کو تو سورج دیکھتے تھے, بادل تھے, تو بتانے والے نے اندازہ ہی کرنا تھا جی سورج غروب ہو گیا, تو سب نے کھا لیا. تھوڑی دیر اب بادل ہٹے تو چنگا بھلا سورج سر دیکھ لو. تو ایک روزہ میرے نبی کے دور میں ایسے خطا ہوا کہ پھر اس کی دوبارہ قضا رکھی گئی, تو میرے بھائیو, اس مبارک مہینے کو قیمتی بناؤ, خوبصورت بناؤ, ایک دوسرے کو معاف کریں, رشتوں کو قدر کریں, پیار محبت کو رواج دیں, لوگوں کو کھانے کھلاؤ, افطاری کے دسترخوان لگاؤ, غریبوں کے گھر جا کے راشن پہنچاؤ, ڈھونڈ کے پہنچاؤ, اور ان کے روزوں کو. اس لیے میرے اللہ نے رمضان کی زکوٰۃ رکھی, جو واجب ہے. ہر غریب کا گھر خوشی سے روزہ بھی رکھے اور افطاری بھی کرے اور عید بھی پڑھے اور اچھا کھانا بھی کھا لے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزے کی زکوٰۃ رکھی, جو ہمارے ہاں 2 سیر گندم کے حساب سے عام طور پہ بتایا جاتا ہے. میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ میرے نبی یا تو کشمش دیتے رہے یا کھجور دیتے رہے, جو بھی کبھی دیے. کشمش گندم کا جو فطر ہے, فطرانہ وہ 100 روپے بنتا ہے, اور کشمش کا فطرانہ وہ ہزاروں میں چلا جاتا ہے, 2-3 ہزار بن جاتا ہے. جو آپ میں مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا بازار سے ریٹ معلوم کریں اور آخری عشرے میں اس کو, صرف عید سے پہلے نہیں بلکہ آخری عشرے میں اس کو تقسیم کر دیں تاکہ کوئی غریب اپنے اچھے دن گزار لے. گندم کے لحاظ سے دینے سے بھی ادا ہو جاتا ہے, لیکن سخاوت اللہ کو پسند ہے. یا آپ اس کے حساب سے دو, کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے. پھر آخری درجہ ہے, ہمت نہیں پڑتی مال لگانے کی تو چلو کھجور کا دے دو. باقی اللہ کو سخی سے محبت ہے, چاہے نافرمان ہو, اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا, چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات گزارے, اللہ اس سے دوستی نہیں لگائے گا. سخی نہ, شیطان کہتا ہے مجھے فرما بردار عابد سے ڈر نہیں لگتا جو بخیل ہو, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے وہ نافرمان بھی ہو, کیونکہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت بخشش کا ذریعہ بن جائے, کب اس کی سخاوت پر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین عطا کیا ہے, اس کو 2 چیزوں سے خوبصورت بناؤ, ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق. ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق, ایک سخاوت اور ایک اچھے اخلاق. زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چور آیا چوری کرنے, تو رات کو کھانے پر بیٹھے تو ان کے باپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کھانے پر, کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ساتھ کھانا کھایا, رات کو 100 اونٹ چرا کے وہ نکل گیا. 100 اونٹ, آج بھی کروڑوں اربوں کی جائیداد نکل گیا. صبح دیکھا تو اونٹ غائب ہیں. تو زید بن محلحل اتنے بڑے شاہ سوار تھے, جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. تو ان کو عربوں نے ٹائٹل دیا تھا زید الخیل, میدان کا شاہ سوار, میدان کا شاہ سوار زید. تو میرے نبی نے کہا نہیں, تو زید الخیر, تو خیر کا شاہ سوار ہے. تو یہ پیچھے بھاگے, وہ پکڑ لیا راستے میں. جب اس نے دیکھا کہ بندہ سر پہ آ گیا, کہنے لگا مجھے قتل نہ کرنا, اونٹ اپنے لے, مجھے قتل نہ کرنا. فرمانے لگے تو نے میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے, میری تلوار تم پہ کب نہیں اٹھے گی. پھر فرمانے لگے لگتا ہے تو نے چوری بھوک کی وجہ سے کی ہوگی. جی ہاں, کجا 100 دے 100 لے جا. چلو کہتے لے 2 لے جاتے, باقی میں نے واپس کر, نہیں یا 10 لے جاتا 90 میں نے واپس کر. کہنے لگے جا 100 کے 100 لے جا. بھائیو, عرب فطرتاً سخی ہیں,
اور ہم فطرتاً بخیل ہیں. چاہتا نہیں پیو گے, نہیں پہلے تے پیو بعد. چاہتا نہیں پیو گے, ٹھنڈا تا نہیں پیو گے. یہ ہماری ثقافت. بھائی یقین میں عربوں میں بہت پھرا ہوں. عربوں جیسی عربوں کا بخیل سے بخیل ہمارے بڑے سے بڑے سخی سے زیادہ سخی. بخیل بھی ان کا ہمارے سخی سے بھی بڑا سخی. تو عورتوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, اللہ کے نام پہ لگانا سیکھیں, دینا سیکھیں. پھر دیکھو واپس کیسے آتا ہے. دینے والے کو اللہ دیتا ہے, دینے والے کو اللہ دیتا ہے, دینے والے کو اللہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, جب عید کی جب آخری رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے راضی کیا رمضان کے روزوں سے اور دن کے روزے اور رات کے قیام سے, میں ان سب کی بخشش کرتا ہوں. اور عید ایک خوشی ہے, یہ ہماری خوشی ہے, یہ ہمارا فنکشن ہے. عید ہمارا فنکشن ہے. جیسا فنکشن نہیں ہوتا, ہم روزے ہمارے رکھے گئے, قبول ہو گئے, تو ہم اس کا فنکشن مناتے ہیں. ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے, ہمارے ہاں واجب ہے. تو ہم اس کو بطور خوشی کے یہ مناتے ہیں کہ یا اللہ ہم خوش ہو کر 2 نفل شکرانے کی تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ممکن ہے آج رات چاند ہو جائے, ورنہ کل تو یقینی ہے انشاءاللہ. تو بھائی اس کے لیے میں نے یہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, بھائی اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر, خاص طور پر خامن بیوی لڑے, اللہ کے واسطے صلح کر لو. خامن بیوی کی لڑائی نے نسلیں برباد نسل. میں سفر کرتا ہوں نا, ہر سفر میں کوئی نہ کوئی بچی ملتی جو مجھے طلاق ہوئی ہے, میرے ساتھ یہ ہوا یہ. ابھی بھی رات کو میں جب دبئی سے سوار ہوا تو ایک بچی آ گئی, میرے برابر ہی اس کی سیٹ تھی, تھوڑا سا ادھر کر کہ مجھے طلاق ہوئی ہے, میرے لیے دعا فرما دیں. اور ہمارا ظلم و ستم یہ ہے کہ جس بچی کو طلاق ہو جائے اس میں 99% ظلم سسرال کا ہوتا ہے. جو کہانیاں میں سنتا ہوں اس میں 99% ظلم سسرال کا ہوتا ہے. 2% لگا لو, زیادہ زیادہ 5% لڑکیوں کی بھی بے وقوفی ہوتی ہے, یا لڑکی کے ماں باپ کی بے وقوفی ہوتی ہے. میرے ملک کا سسرال بہت ظالم ہے. وہ نمازی ہوں, دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں, بہت ظلم ہے, بہت ظلم ہے. جو ان کو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تو طلاق کی ہوئی ہے, وہ کی بتاؤ اگلے شیطان نے طلاق دی ہو اس کو. اور میرے نبی نے مطلقہ سے شادی کی, بیوہ سے شادی کی, کنواری سے شادی کی. زینب بنت جہش کو طلاق ہوئی, میرے اللہ نے کہا میرے اللہ نے اس کا نکاح پڑھا ہے. زوجناک کہا میرا نبی, میں تیرا نکاح پڑھا تھا. بیوہ سے شادی کی, ایک کنواری سے شادی کی, باقی بیوہ بھی ہیں, مطلقہ بھی ہیں, اپنی عمر سے بڑی بھی ہیں, برابر بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں, مال میں بڑی بھی ہیں, برابر بھی ہیں, ان سے کم بھی ہیں. اپنے خاندان میں بھی شادی کی, باہر بھی کی, برادری سے باہر. یہودیوں میں صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حیی یہود میں سے تھی, تو کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. تو خامد اور بیوی کی طلاق, اب ایک چھوٹی سی معصوم بچی اس کے ساتھ تھی, اور چھوٹی چھوٹی ضدوں پر. میرے پاس ایک بچہ ہے یہیں گلستان کالون ملتان, میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. کنگرڈن میڈیکل کالج میں وہ پڑھتا ہے, ٹاپر, ہر کلاس میں ٹاپر. کئی 2 دفعہ خودکشی کر چکا ہوں, زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بد دل ہو کر 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, دونوں دفعہ اللہ نے بچایا. پھر مجھے آپ کے بیان سننے کو ملے تو مجھے کوئی تھوڑا سا حوصلہ ہو. تو بھائیو, یہ معاشرت کا جو دین ہے, ہم اسے دین ہی نہیں سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کر. اور میرے نبی نے عورت سے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ آبلے پڑ جائیں, ان میں پیپ پڑ جائے, تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا. تو بھائیو, رمضان آ رہا ہے, اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ, جن سے ہم لڑے انہیں صلح کرو, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے معافی مانگو, اپنے دل کو صاف کرو, تراویح کا اہتمام کرو. کبھی تھک گئے ہو, نہیں پڑھی جا رہی,
4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ کے آرام کر لو، لیکن روزانہ ہی 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے چلے جانا گھاٹے کا سودا۔ میں یہ نہیں کروں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ سنت نماز ہے، بعض اس کو نفل کہتے ہیں، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ مزید کھڑے ہونے سے آپ کو ملا بہت کچھ، اور نہ کھڑے ہونے سے کھویا بہت کچھ کھو دیا۔ تو اس کی سارے بحث کا اہتمام فرمائیں، تیاری فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کرو، میرا سر درد بہت بڑا ہوا ہے تو وہ فاقے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے روزے بھی پورے کروا دے آپ کی تو خیر، اور اللہ تعالیٰ جب موقع دے 3 دن ضرور، تب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تیرا خیر کہ رمضان میں عائشہ مسجد والے جماعت نکالو گے؟ 2 نکالیں گے، 4 کی نیت کریں، ہاں ٹھیک ہے، 4 ہر ہفتے ایک، یہ کم از کم معاشرہ ہر عشرے کی ایک جماعت نکالو کہ یہ اللہ کے راستے کے نکلو، حرکت رمضان کو 4 چاند لگا دے۔ اس میں ایک عمل اللہ نے اعتکاف رکھا ہے، جو میرے نبی نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن کیا، اور ایک اعتکاف آپ نے چھوڑا کسی وجہ سے تو شوال میں اس کی قضا کی، قضا ہے نہیں لیکن میرے نبی نے 10 دن شوال کا اعتکاف کیا، اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے کئی خندق دوری ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف میں سویا ہوا بھی بندگی لکھی جاتی، سویا ہوا اس کی عبادت لکھی جاتی، جاگ رہا اس کی عبادت لکھی جاتی، دنیا کی باتیں کر رہا اس کی بندگی لکھی جاتی۔ بعض لوگ اعتکاف میں چوپدا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں جن پہ میرا اعتکاف، یہ تو کوئی میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا، اس میں آپ کا بستر بچھایا جاتا تھا، چارپائی ہوتی تھی، استوانۃ السریر اب بھی وہاں رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ مستقل 10 دن اعتکاف فرماتے رہے۔ آپ کی آخری رمضان بھی آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 2 دفعہ قرآن سنایا۔ تو جن بھائیوں کو ہمت ہو وہ اعتکاف میں اپنی مسجدوں میں بیٹھیں اور علماء سے تھوڑا سا مسائل پوچھ لیں، ورنہ بے احتیاطی میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جن مساجدوں میں اعتکاف ہو تو علماء سے کہتا ہوں کہ ان کو اتنا دین پتہ چل جائے کہ باہر جائیں تو انہیں پتہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم۔